Last time on آخری معجزہ. اگر میں ان کی مرضی کے خلاف یا ان کا موڈ خراب ہو گیا تو پھر میری تو شامت آ جائے گی. تو کیا بات بھول جاتا ہے انسان کہ کھلانے والا میرا باس نہیں ہے, کھلانے والا یہ پروفیسر نہیں ہے, کھلانے والے یہ نہیں ہے, اصل میں کھلانے والا اور پلانے والا میرا رب ہے. تو وہاں مزید اہتمام کیا, وہی تو ہے جو کھلاتا پلاتا ہے. الذی ہوا یطعمنی و یسقینی. یہ تھوڑی ڈرونی آیت ہے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. اس آیت کے بارے میں ہم کچھ اس کے جو لمحات ہیں, اس میں جو باریک نازک حکمت ہے, اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تمہیدی بات کرنی پڑے گی مجھے. کلام میں, اسپیچ میں دو طرح کی, اس کی تقسیم بہت مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے. ایک تقسیم یہ ہے کہ جو بات واقعی ہو رہی ہے اور جو بات ہونے کا امکان ہے, کون سی بات میں زیادہ زور ہے, جو واقعی ہے یا جس کا امکان ہے. حقیقت ہمیشہ زیادہ پرزور ہوتی ہے امکان سے, ہے نا. کسی بھی زبان میں آپ اپنی بات میں زیادہ زور ڈال سکتے ہو. میں نے کھایا, بے شک میں نے کھایا, میں نے کھایا. زبان اپنی آواز اونچی کر کے یا بے شک کا اضافہ کر کے یا میں ہی ہوں جس نے کھایا, آپ اس میں کوئی الفاظ کا اضافہ کر کے اپنی بات کو اور زیادہ سے زیادہ پرزور بنا سکتے ہو. اس کو کہا جاتا ہے توکید. عربی میں سے کہتے ہیں کیا؟ توکید. تو اگر نارمل سی بات ہے تو اس کو کہنے اس کا درجہ ہے 0, اس کا ٹیمپریچر نارمل ہے. اس میں آپ پرزور الفاظ ڈالو گے تو اس بات میں آپ اس کا ٹیمپریچر بڑھا رہے ہو, اس بات کا, اس پہ اور زور اور زور اور زور اور زور. جیسے عربی میں انا کا لفظ ہے, لقد کا لفظ ہے, لا کا لفظ ہے, اور الفاظ ہیں جس سے زور, کلام میں زور بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طرح کلام میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ ڈالو گے تو بات ویسے تو نارمل تھی لیکن اس بات میں کمزوری آتی چلی جاتی ہے. کمزوری. تو ہم دیکھیں گے کہ اس آیت کے 2 حصے ہیں. میں اب اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں, پہلا حصہ اور دوسرا حصہ. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ, اگر کوئی ایسا بھی ہو کہ ان کو چھو لے. کیا چھو لے؟ نفحتن, ایک جھونک. من عذاب ربک, تیرے رب کے عذاب میں سے ان کو ایک جھونک بھی چھو لے, ہوا کی جھونک. لَيَقُولُنَّ, قسم سے بار بار کہیں گے, یا ویلنا, کیا مصیبت ہم پر آ گئی. انا کننا ظالمین, ہم ہی تھے جو ہمیشہ ظلم کرتے رہے. 2 آیت کے حصے ہیں. پہلا حصہ ہے جھونک والا, دوسرا حصہ ہے کہ وہ کیا کہیں گے. جو پہلا حصہ ہے نا, اس میں اب ہم آبزرو کرتے ہیں کہ اس میں میں اب جو لسٹ بناؤں گا آپ کے لیے کہ اس بات کو کمزور کیا جا رہا ہے. اس کو پرزور کرنے کے بجائے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کیسے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے. پہلی بات ہے ان مستہم, اگر انہیں چھوئے. اگر کہا ہوتا, یہ ٹائپو ہے, اذا مستہم, تو کہا ہوتا جب انہیں چھوئے گی. ان اور اذا کا فرق سمجھ لیں. کوئی ماں ہے, اس کا بیٹا باہر بیرون ملک گیا ہوا ہے کام سے. وہ یہ کہتی ہے اگر میرا بیٹا واپس آیا تو میں انڈے پراٹھے بناؤں گی اس کے لیے, یا کہے گی جب میرا بیٹا واپس آئے گا تو میں انڈے پراٹھے بناؤں گی. اگر کہے گی یا جب کہے گی؟ جب کہے گی. کیونکہ جب میں ضمانت ہے, جب میں گارنٹی ہے, جب میں زور ہے, اور اگر میں کمزوری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آیت میں کیا استعمال ہوا ہے؟ اگر. تو آیت میں زور کا اضافہ ہوا یا کمزوری کی گئی؟ کمزوری کی گئی, پہلی بات. ٹھیک ہے, اگر چھوا. دوسرا ہے مست کا لفظ. مسا, اس کو عربی میں کہیں گے اقل درجۃ الاصابہ. چھونے کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں, لمسا, مسا, ضرب, بہت سارے الفاظ ہیں عربی میں. چھونے کا سب سے باریک لفظ, یعنی تقریباً نہ چھونے کے برابر چھونا, اس کو مس کہتے ہیں. پتہ بھی نہ چلے کوئی چیز چھوئے, اس کو ہم کہیں گے مس.
تو جو لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ کم سے کم چھونے کے بارے میں ہوا ہے، یعنی چھونے کا کمزور ترین لفظ اللہ نے استعمال کیا اس آیت میں. اب ایک اور مزید اضافہ ہو گیا اس کلام کی کمزوری میں. ٹھیک ہے، پھر یہاں پر مست کا لفظ جو ہے نا یہ تمسس نہیں ہے. وَلَئِن تَمْسَسْهُمْ، تمسس ہوتا مضارع کا صیغہ، مضارع. مست ہے ماضی کا صیغہ. اس کو بھی ذرا سمجھ لیں. مثال تو یہاں اسکرین پر نہیں ہے، زبانی سمجھانی پڑے گی مجھے. میں کہوں میں نے برگر کھایا، میں نے برگر کھایا، اور میں کہوں میں برگر کھاتا ہوں. ٹھیک ہے، ایک تو ماضی اور حال کا فرق ہے، لیکن ایک اور فرق بھی ہے. اگر میں کہوں میں نے برگر کھایا، کتنے کھائے، کتنی دفعہ کھایا؟ ایک دفعہ. اگر میں کہوں میں برگر کھاتا ہوں، کھاتا رہتا ہوں. اس میں استمرار ہے، بار بار ہونے والی چیز ہے. اگر ان تمسس کہا ہوتا نا تو ہوتا اگر ان کو یہ چھوتی رہے، یعنی اس میں ایک سے زیادہ دفعہ کا چھونا ہوتا. لیکن یہاں ہے مست ماضی، یعنی اگر چھوئے بھی تو کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ. سب سے کمزور چھونے کا لفظ، اور وہ بھی ہو کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ، اور اس میں بھی اگر کا اضافہ، مست ہو. ٹھیک، آگے چھوئے بھی تو کیا چھوئے؟ اس سے پہلے ایکچولی لئن، اچھا الفاظ میں ہے ان مستہم نہیں ہے، لئن مستہم ہے. اس کو علامت توکید بھی کہیں گے، لیکن اگر یہ شرط پہ آئے تو مزید کمزوری کرتا ہے کلام میں. تو اس طرح ترجمہ ہوگا اگر انہیں کبھی چھو بھی جائے. یعنی ایک تو ہے نا اگر وہ آئے گا تو میں اس سے بات کروں گا، اگر کبھی وہ آ بھی گیا تو میں اس سے بات کروں گا. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ امکان ہے کہ وہ نہیں آئے گا. بات میں مزید کمزوری آ گئی، بہت ساری کمزوریاں آ گئی نا کلام میں. تو لئن اور ان کا فرق یہاں پر، لئن مستہم نفحۃ. اچھا پھر نفحۃ نون سے ہے، نفحۃ، اور پھر ہے لفحۃ. عربی میں دو الفاظ ہیں. جب آپ دروازہ بند کرتے ہو نا تو کبھی کبھی ہوا کا جھونکا اندر ایک دم سے آتا ہے دروازہ بند کرتے ہوئے. اس کو اگر وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو تو اس کو نفحہ نون سے کہتے ہیں، اور اس میں تھوڑی سی گرمی ہو تو اس کو لفحہ لام سے کہتے ہیں. دروازہ بند کرتے ہوئے جو جھونک آتی ہے، ٹھنڈی ہو تو نفحہ اور گرم ہو تو لفحہ. باریک سی ٹھنڈ، باریک سی گرمی. اگر تکلیف کی بات ہو رہی ہے تو کون سی جھونک میں تکلیف ہے؟ گرم میں. اس کی شدت میں بھی کمی کر دی، نفحہ کا لفظ استعمال کیا، لفحہ کا نہیں. بات ہو رہی ہے جہنم کی، جہنم میں بات ہونی چاہیے گرم ہوا کی، لیکن وہاں کی سب سے ٹھنڈی ترین ہوا کے جھونکے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پھر اچھا اس کمزوری کے علاوہ چھونے کے اعتبار سے 3 طرح کا مادہ ہے، سالڈ، لکوڈ، گیس. یہ سالڈ ہے، اس کو چھونا سب سے زیادہ محسوس ہوتا ہے. پانی چھوئے محسوس ہوتا ہے. ہوا ابھی بھی ہمیں چھو رہی ہے، ہر لمحے چھو رہی ہے. سب سے کم احساس چھونے کا کس چیز کا ہوتا ہے؟ ہوا کا. ہوا چھو رہی ہے اس آیت میں. اس سے کم چھونا ممکن نہیں ہے، اور اس سے باریک چھونا ممکن نہیں ہے. مزید کمزوری کیونکہ ہوا کا استعمال ہو رہا ہے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ. پھر دوسری بات، نفحہ کا لفظ میں نے بتایا، جب آپ دروازہ بند کرتے ہو تو ہوا آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اندر نہیں آئے، وہ ہوا باہر نکلی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ آیت ابھی جہنم کے اندر کی نہیں ہے، آپ ابھی باہر ہو، اور اس میں سے ایک جھونک آئی اور وہ ایک سیکنڈ سے بھی کم آپ کو ذرا سی چھو گئی، پیرلی چھو گئی. اور ایسے بھی نہیں کہ پوری منہ پر آ کر لگی، کیونکہ مس کا لفظ ہے تو اتنی باریک چھوئی کہ اس سے باریک چھونا ہو نہیں سکتا. تو یہ ابھی جہنم کے اندر کی بات نہیں ہے، ابھی اس سے باہر کی بات ہے. ٹھیک. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ. اگر کہا ہوتا النفحۃ الف لام کے ساتھ، الف لام کے ساتھ، تو وہ استغراق بھی ہو سکتا ہے، العہدی بھی ہو سکتا ہے. اس کے معنی یہ ہوں گے پوری جھونک آ کر لگی، یعنی ایک تو نا پوری اس کی ویو آ کر آپ کو لگی، لیکن اس کا ایک تھوڑا حصہ ہو، پوری ہوا بھی نہ ہو،
اس ہوا کا بھی تھوڑا سا ایک فریکشن ہو, اس کا ایک تھوڑا سا حصہ ہو, اس کو کہیں گے نفحتن. اس میں بھی کمی کر دی الف لام ہٹا کر. پھر من عذاب ربک ولئن مستهم نفحة من عذاب ربک. عربی کے طالب علم یہاں سمجھتے ہوں گے یہاں پر مضاف الیہ بھی بنایا جا سکتا تھا, وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةُ عَذَابِ رَبِّكَ, نفحة عذاب ربک. اگر کہا ہوتا من کے بغیر تو ہوتا تیرے رب کی عذاب کا ایک جھونک, تیرے رب کی عذاب کی جھونک, تو کی کا لفظ استعمال کیا جاتا. اگر ایسا ہوتا تو جھونک کی نسبت ہمارے رب سے ہمارے رب کے عذاب سے ہو جاتی, لیکن درمیان میں ایک لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے, وہ کیا ہے؟ من. من سے کیا ہوتا ہے؟ تیرے رب کے عذاب میں سے یعنی ایک تبعید, ایک فاصلہ کر دیا عذاب کے لفظ اور نفحہ کے لفظ کے درمیان, اور اس سے ان دونوں کی شدت میں کمی آ گئی, عذاب کی شدت میں کمی آ گئی. من, عذاب تو پورا ہے لیکن عذاب میں سے ایک باریک سی جھونک نکل کر کہیں پھسل کے باہر نکلی اور وہ بیرلی اس نے تقریباً نہ چھونے کے برابر چھوا. نفحۃ من. اچھا, عذاب کا لفظ تکلیف کا ہے, تکلیف دینے کا, عذاب دینے کا. عذاب کی کئی صورتیں ہوتی ہیں, بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں عذاب کی. آگ بھی عذاب ہے, کاٹنا بھی عذاب ہے, کسی کو مارنا بھی عذاب ہے, مختلف عذاب کے کوڑے بھی عذاب ہے. عذاب تو بہت سارے ہیں. اگر یہاں آگ کہا ہوتا من النار تو پھر ہمیں حرارت کا احساس ہوتا کلام میں, اور پھر ہمیں ہوا کی تکلیف کا احساس ہوتا کہ کیونکہ ہوا کا تعلق آگ سے ہے تو پھر ہم ذہن میں آتا کہ اس ہوا میں ٹھیک ہے اس کی ٹھنڈی ترین جھونک ہے لیکن پھر بھی آگ سے تو ہے نا. عذاب کے لفظ میں لازماً آگ کا ذکر ہے کہ نہیں. تو فرض کرو وہاں پیچھے کوئی اور ٹارچر ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, وہاں سے ایک ہوا نکل آئی, اللہ نے اس میں سے حرارت, اس کلام میں سے حرارت نکال دی عذاب کے لفظ استعمال کر کے نار کے بجائے. اچھا, عذاب کے بعد ہو سکتا تھا عذاب جہنم, عذاب, پھر آگ کی بات آ جاتی, عذاب النار, نفحۃ من عذاب النار, نفحۃ من عذاب الجحیم, نفحۃ من عذاب السعیر. ان میں سے کوئی الفاظ استعمال نہیں ہوئے. اگر یہ کہہ دیا ہوتا نفحۃ من عذاب اللہ العزیز المقتدر, اللہ کے عذاب سے, اللہ کا ہی عذاب ہے, اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ رب. رب کے کتنے معنی ہیں مجھے یاد نہیں آ رہا. اچھا, کیا ہے؟ مالک, سید, مربی, منعم, قیم. اس میں مثبت معنی ہے یا منفی معنی ہے؟ بہت مثبت معنی ہے نا رب کے اندر. کلام ہو رہا ہے منفی, کلام ہو رہا ہے منفی, اس میں آپ نے بہت سارے مثبت معنی والے لفظ کا اضافہ کر دیا تو اس کی منفیت میں زیادتی ہوئی یا کمی ہوئی؟ اور کمی ہو گئی رب کے استعمال سے. اچھا, رب کے بعد بھی اگر کہا ہوتا ربہم, نفحۃ من عذاب ربہم, ہم ہوتا ان کے رب, جن کو سزا دینی ہے ان کے رب کی طرف سے, ان میں اشارہ مجرموں کی طرف ہوتا. مجرم تو کم از کم منفی ہے نا. ربہم نہیں کہا من ربی کا, اور کا کی ضمیر جا رہی ہے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین, ان کی طرف جا رہی. جب رسول کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. تو یہاں ایک عذاب کی آیت میں آخری ضمیر اپنے رسول کی استعمال کی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی منفیت میں اور بھی شدید ترین کمی. میں یہ بات کیوں سمجھا رہا ہوں آپ کو؟ ایک مختصر سی بات ہے لیکن اس طرح سمجھ لیں کہ قرآن میں, میرے کم مطالعے کے حساب سے قرآن میں عذاب کی کم سے کم شکل یہ آیت ہے. اس سے کم عذاب کی کوئی تعبیر مجھے نہیں ملتی قرآن میں, شاید ہو, میرے علم میں نہیں ہے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ,
اس سے کم تو ممکن نہیں ہے. اور یہ جہنم کے اندر بھی نہیں, ابھی جہنم سے باہر کی بات ہے. یعنی اس سے کم تعبیر میرے نزدیک ممکن نہیں ہے. لیکن یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سین بنایا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے, اور یہ کوئی بہت لمبا چوڑا, جس طرح کہتے ہیں نا خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, تو وقت کا بھی تعلق عذاب سے ہوتا ہے. لیکن اس آیت میں کتنا وقت گزر رہا ہے؟ نہ ہونے کے برابر. چھونا نہ ہونے کے برابر. چھونا بھی ہوا کا, ہوا بھی باریک, اس ہوا کا ذکر بھی رب اور اپنے رسول کے ساتھ منسلک صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا چلو, اتنی سے عذاب تو ٹھیک ہے, ان کو برداشت کر لے گا, اتنی تو خیر ہے. اب اگلی جو آیت کا حصہ ہے اس کو سمجھنے سے پہلے میں آپ سے ایک اور جگہ آپ کو لے جاتا ہوں. کوئی مجرم ہوتا ہے, اس کو پولیس پکڑتی ہے, اس کو انٹیروگیشن روم میں ڈالتی ہے, اس کو 1-2 تھپڑ مار کے, کہاں تھا کل رات؟ گھر پہ سو رہا تھا. صحیح بتا, ورنہ نہیں میں گھر پہ سو رہا تھا. اور اس کو مار مار کے آخر میں وہ جا کے کہ نہیں میں اٹھا ہوا تھا, میں نہیں کھائی تھی چاکلیٹ. جو بھی وہ اعتراف کرے, کتنا ٹارچر کرنا پڑتا ہے آخر میں جا کے وہ اعتراف کرے ہیں. اور جو پکے مجرم ہوتے ہیں نا, جنہوں نے بہت عرصے جرم کیے ہوتے ہیں, تو وہ اور بھی پکے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مار لو, اس کا کیا فرق پڑتا ہے, اسے مکہ کہتے ہیں, تو کسی اور کو لے کے آؤ, وہ پکے ہو جاتے ہیں. اب یہ اتنا باریک عذاب باہر سے ایکسپیرینس کرنے کے بعد, اس کا تجربہ کرنے کے بعد, یہ مجرم کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ, میں قسم کھاتا ہوں, وہ کہیں گے بار بار اور بار بار. یقولن کی ضمیر مضارع ہے, اور مضارع استعمال ہوتا ہے بار بار کے لیے. لام ہے قسم کے لیے. جو نون آخر میں 2 ہے نا, 2 مزید قسمیں, اس طرح کہہ لو میں قسم کھاتا ہوں 3 مرتبہ, بار بار کہیں گے. یقولون میں 4 گنا زیادہ توکید ہے. یقولون ایک تو مضارع ہے, دوسرا اس پر لام ہے, یہ دوسرا درجہ, پھر ایک نون اور پھر دوسری نون, اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں. 4 گنا زیادہ زور دیا گیا ہے اس ایک لفظ میں. پہلی آیت کے پہلے حصے میں زور زیادہ دیا جا رہا تھا یا کمزوری لائی جا رہی تھی؟ کمزوری. اب جیسے گراف ہے تو گراف نیچے جا رہا ہے, اب اس آیت کے دوسرے حصے میں گراف اوپر جا رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ان یا ویلنا. ویل کیا ہے؟ ویل عربی میں کہتے ہیں ایسی لعنت کو, یا ایسی مصیبت کو, یا ایسے عذاب کو جس سے برا عذاب ممکن نہیں. کسی پر کوئی ایسی مصیبت آئے, وہ کہے اس سے برا تو ہو ہی نہیں سکتا, اس کو عربی ادب میں ویل کہتے ہیں. یا ویلی, او میرے ساتھ جو ہوا اس سے برا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. روایات میں آتا ہے ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے, اور وہ ایسی وادی ہے جس سے جہنم خود ڈرتی ہے, اس کا بھی نام ویل ہے. قرآن نے استعمال کیا ہے ویل للمکذبین وَلَكُمُ الْوَيْلُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. وہی کا لفظ قرآن میں بھی جہنم کے ناموں میں سے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ویل کا لفظ ابھی یہ کہہ رہے ہیں باہر جہنم کے کھڑے ہوئے, کہہ رہے ہیں یا ویلنا, ہم پر تو جو اس سے برا ہو ہی نہیں سکتا ہو چکا ہمارے ساتھ, اس سے کیا خراب ہوگا. ابھی وہ اتر نہیں کیا, ابھی وہ یہ چل رہا ہے, اندازہ کرو. اور اس کے بعد یہ چلانے کے بعد کیا کہتا ہے؟ انا. اب انا, آپ یہاں پہ کسی نے کہا تھا انا میں ہوں, اب کیا ہے؟ سمجھ میں آیا کیا ہے؟ بے شک ہم. اچھا, بے شک ہم بھی بہت ہے, اس میں بھی بے شک کا اضافہ ہے. یہ نہیں نحنو یا ویلنا نحنو, نہیں, بے شک ہم, انا کا اضافہ. پھر اس کے بعد انا ظالمون. نا انا کننا ظالمین. کننا ہے ہم ہمیشہ سے ہی, ہم شروع سے ہی ظالم تھے, ہم ہمیشہ سے ظالم رہے ہیں. ہم کب سے ظالم رہے؟
یعنی اس نے ایک جرم کا اعتراف نہیں کیا. میں نے کہا وہ سین بتایا تھا نا فلم والا آپ کو جو آپ دیکھتے نہیں ہو, جو مجرم کبھی اعتراف کرتا ہے جرم کا. یہ بندہ اس مقام پہ کھڑا ہوا ایک جرم کا اعتراف نہیں کر رہا. کیا کہہ رہا ہے؟ میں ہمیشہ سے ظلم کرتا رہا ہوں, یہ تمام جرموں کا اعتراف ایک دفعہ میں. کتنے لمبے ٹارچر کے بعد ٹوٹا یہ کہ اس کا سٹیمنا ٹوٹا اور اس نے اعتراف کیا. اس جوک کے بعد اس نے اپنی پوری زندگی کے تمام ظلموں کا ایک دفعہ میں اعتراف رو رو کے بار بار لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. ظالم کا لفظ بھی اسم استعمال ہوا ہے. اِنَّا كُنَّا نَظْلِمُ بھی ہو سکتا تھا, مضارع بھی ہو سکتا تھا. ظالم ہوتا ہے اسم, اور اسم فعل سے زیادہ قوی ہوتا ہے اور زیادہ ثابت ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی پرزور انداز میں اپنے ظلم کا اعتراف کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہود کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. آگ چھوئے گی بھی تو کتنا چھوئے گی, تھوڑے سے دن رہ لیں گے, ایک ویکینڈ ہی تو ہے یار, چلے گا. اتنا بھی ہمیشہ کے لیے. لوگ آج کل تو مسلمان بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جہنم میں ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے نا, ہمیشہ کے لیے تو نہیں, اتنا تو ہے نا کم از کم. قرآن نے اس بات کا بڑا پیارا جواب دیا ہے, تمہیں ہمیشہ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیشہ سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے, یا اس سے تمہیں کوئی تسلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 دن ہو گئے یا 6 دن ہو گئے یا بس 12 دن ہوگا. تم اس کا 1 سیکنڈ سے بھی کم اس کے باہر کا چکھ لو تو یہ تمہارا یہ جو نشہ ہے نا یہ فوراً اتر جائے گا. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Ya salam. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Aakhari Mu'jiza. I think you'll enjoy this one. آپ لوگوں کو جن سٹوریز پسند ہیں؟ یہی مسئلہ ہے اس قوم کا. جنات کے بارے میں قرآن نے بات کی ہے. تھوڑی سی جن سٹوری سنتے ہیں, تھوڑی سی قرآن سے جن سٹوری.